ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے قانون کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان کے پارلیمنٹ سے پاس ہوا، اور یہ قانون اتنا پاورفل ہے کہ اگر اس کا غلط استعمال ہو گیا تو عام شہریوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس کا نام ہے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2024۔ بظاہر یہ قانون دہشت گردی کے خلاف ایک بڑا قدم لگتا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی گہرائی میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے آئینی حقوق، انسانی آزادی اور انصاف کے نظام کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ قانون ہے کیا، پہلے بھی دنیا اور پاکستان میں کیا ایسے قوانین آئے ہیں یا نہیں، ان کے کیا نتائج نکلے اور یہ عام شہری کے لیے کیا خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس قانون کے تحت پاکستان کی مسلح افواج اور سول آرمڈ فورسز کو اختیار مل گیا ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک شخص کو بغیر عدالت میں پیش کیے 90 دن تک حراست میں رکھ سکتے ہیں۔ پہلے آئین پاکستان کا آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ گرفتار شخص کو 24 گھنٹوں میں عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے تاکہ ریاست طاقت کا غلط استعمال نہ کرے، لیکن اس نئے بل نے اس وقت کی حد کو 24 گھنٹے سے بڑھا کر 90 دن کر دیا ہے۔ مزید خطرناک بات یہ ہے کہ قانون میں ٹھوس شواہد اور شک دونوں بطور وجہ شامل ہیں، یعنی ثبوت ہو یا نہ ہو، اگر شک ہو تو بھی حراست ممکن ہے۔ یہاں پر سوال ہے کہ کیا ایسا بل پاکستان میں پہلی دفعہ پاس ہوا یا ماضی میں بھی کچھ ایسا ہو چکا ہے؟ ناظرین، پاکستان کی ہسٹری میں اس سے ملتے جلتے قوانین دیکھنے کو ملے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ پاکستان میں ایسا سخت قانون آیا۔ ماضی میں PPC، پاکستان پینل کوڈ اور پبلک آرڈیننس جیسے قوانین کے تحت بھی ریاست کو اضافی اختیارات دیے گئے تھے۔ ایوب خان اور ضیاء الحق کے ادوار میں کئی قوانین ایسے بنے جن میں مشکوک افراد کو بغیر ٹرائل کے قید کیا جاتا تھا، اور بدقسمتی سے اکثر یہ قوانین دہشت گردوں کی بجائے سیاسی مخالفین یا صحافیوں کے خلاف استعمال ہوئے۔ مثال کے طور پر 1980 کی دہائی میں کئی صحافی صرف حکومت پر تنقید کرنے کی وجہ سے حراست میں لیے گئے۔ تنقید تو ایک صحافی کا حق ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ طاقتور اختیارات کا غلط استعمال ایک حقیقی خطرہ ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ کیا صرف یہ پاکستان میں لاگو کیا یا تاریخ ہمیں اس کی جھلک دوسرے ملکوں میں بھی دکھاتی ہے؟ ناظرین، دنیا میں بھی ایسے قوانین کے کئی نتائج دیکھے جا چکے ہیں۔ امریکہ میں 9/11 حملوں کے بعد پیٹریاٹ ایکٹ آیا، جس کا مقصد دہشت گردی کے خلاف فوری ایکشن لینا تھا، لیکن جلد ہی یہ عام شہریوں کی پرائیویسی اور آزادی پر ایک حملہ بن گیا، جس کی وجہ سے اس کو ختم کرنا پڑا، ڈی ایکٹیویٹ کرنا پڑا۔ ہزاروں لوگ پوٹینشیل تھریٹ کے نام پر نگرانی میں آ گئے اور کئی بے گناہ لوگ گرفتار ہوئے۔ برطانیہ میں انڈیفینٹ ڈیٹینشن ایکٹ پاس ہوا، جس نے حکومت کو بغیر ٹرائل غیر معینہ مدت تک قید رکھنے کا اختیار دیا، لیکن بعد میں برطانیہ کی اعلیٰ عدالت نے اسے غیر آئینی قرار دے کر ختم کر دیا۔ بھارت میں UAPA قانون کے تحت سینکڑوں لوگ برسوں تک بغیر ٹرائل کے جیل میں رہے اور بعد میں عدالت نے زیادہ تر کو بری کر دیا۔ ان مثالوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی ریاست کو یہ اختیار ملا کہ وہ کسی کو شک کی بنیاد پر لمبے عرصے تک بند کر سکتی ہے، وہاں غلط استعمال بھی ہوا۔ یعنی یہ قانوناً غلط ہے کہ آپ صرف شک کی بنیاد پر کسی شخص کو 90 دن یا غیر معینہ مدت تک اس کو حراست میں لے کر رکھیں، اس کے اوپر ظلم کریں یا جیل میں بند رکھیں، اور انسانی حقوق بھی اس سے متاثر ہوئے، چاہے وہ ہمارے اپنے ملک میں تھے یا کسی دوسرے ملک میں تھے۔ تو اس قانون کے عام شہری پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، آپ خود سوچیں، یہ قانون عام شہری کے لیے کیا خطرہ رکھتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر آپ حکومت پر تنقید کریں تو کوئی بھی آپ پر شک ڈال کر آپ کو 90 دن کے لیے حراست میں لے سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگ اپنی رائے دینے سے ڈریں گے، میڈیا آزادانہ رپورٹنگ نہیں کرے گا۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی پاکستان میں فریڈم آف سپیچ ہے شاید کسی ملک میں۔ تیسرا یہ کہ اگر آپ بے گناہ ہیں تب بھی 90 دن جیل میں رہنے کے بعد آپ کا وقت، عزت اور روزگار سب ضائع ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ انسانی حقوق کے ادارے پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے اور سرمایہ کاری کم ہو سکتی ہے۔ اس پر حکومت کا موقف کیا تھا؟ حکومت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ کیوں لاگو کیا؟ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ قانون دہشت گردی کے خلاف تیز اور مؤثر کارروائیوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اکثر عدالتوں میں کیسز لمبے کھینچے جاتے ہیں، لمبے عرصے تک چلتے ہیں، مہینوں تک، سالوں تک، پھر آگے دہائیوں تک چلتے ہیں، اور دہشت گرد پھر رہا ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حل یہ ہے کہ عدالتی عمل ہی ختم کر دیا جائے، یا ہمیں عدالتی نظام تیز کرنے پر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے؟
اس کا کوئی متبادل حل بھی تو ہو سکتا ہے. تو اس کا ایک صحافی ہونے کے ناطے جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ دہشت گرد کے کیسز جو ہوتے ہیں وہ تیز رفتار عدالتیں بنائی جانی چاہیے ان کے لیے. گرفتاری کے بعد 48 گھنٹوں میں ابتدائی ثبوت عدالت میں پیش کرنے کا قانون بنایا جانا چاہیے. شک کی بجائے کم از کم ابتدائی شواہد کو لازمی قرار دیا جائے اور ہر کیس پر پارلیمانی یا عدالتی نگرانی رکھی جائے تاکہ غلط استعمال نہ ہو. غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح قرار دیا جائے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ طاقتور ریاست وہ نہیں جو اپنے شہریوں کو خوف میں رکھے، بلکہ وہ جو اپنے شہریوں کو انصاف اور تحفظ دے، ان کو قانون کے بارے میں بتائے، ان کو آئین کی پاسداری کرنے کے بارے میں بتائے. اگر یہ قانون صرف دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوتا تو شاید سب اس کی حمایت کرتے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے اختیارات اکثر اصل مقصد سے ہٹ کر استعمال ہوتے ہیں. کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے آپ سیاست پر کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو آپ پر یہ ایک شک کی بنیاد پر بہت کچھ ہو سکتا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیں اپنی اخلاقی اور آئینی حیثیت مضبوط رکھنی ہوگی، نہ کہ ایسے قوانین پاس کر کے اپنے ہی اصول کمزور کرنے ہوگی. تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ ولاگ تھا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے.